بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ آپ کو ویڈیو کے ٹائٹل سے پتہ چل گیا ہوگا کہ آج ہم کس موضوع پر بات کرنے والے ہیں۔ دوستو، بعض تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ بادشاہ بخت نصر کافر تھا اور مشرق سے مغرب تک اس کی بادشاہت تھی، اور اس کی قوم بنی اسرائیل پر غالب ہوئی اور شہر بیت المقدس کو خراب کیا اور بہت کچھ توڑ ڈالا، اور بنی اسرائیل کو اس نے کافی تعداد میں مقید کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو ان کی طرف مبعوث فرمایا تو وہ کافی مدت کے بعد اس شہر کی طرف گئے، تو انہوں نے وہاں جا کر اس شہر کو خراب و ویران دیکھا، بہت ہی تعجب و تأسف کیا۔ پھر یہ دیکھ کر کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ یہ شہر پھر کیوں کر آباد کرے گا۔ یہ بات وہ اپنے دل میں کہہ رہے تھے کہ اتنے میں خدا کے حکم سے وہی ان کی جان قبض ہوئی۔ پھر 100 برس بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا اور پھر انہوں نے اس شہر کو آباد دیکھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ: یا مانند اس شخص کے کہ کہہ گزر ایک شہر پر سے وہ شہر گر پڑا تھا، ماں اپنی تمام چھتوں کے وہ بولا کہ کیوں کر زندہ کرے گا اس شہر کو بعد برباد ہو جانے کے، پس مارے رکھا۔ اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے 100 برس پھر زندہ کیا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے پھر کہا، تو کتنی دیر سوتا رہا؟ وہ بولا کہ میں 1 دن یا 1 دن سے کچھ کم۔ خداوند کریم نے فرمایا، نہیں بلکہ تو سوتا رہا 100 برس، اور اب دیکھ اپنا کھانا اور پینا کہ وہ نہیں سرا، اور پھر دیکھ اپنے گدھے کو، اور میں تجھ کو لوگوں کے واسطے نمونہ بنانا چاہتا تھا، اور پھر دیکھ ہڈیاں کس طرح سے جڑتی ہیں، پھر ہم ان کو گوشت پہناتے ہیں۔ اور جب یہ چیزیں ان پر ظاہر ہوئیں تو وہ کہنے لگے کہ جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اور یہ تمام واقعات کتاب قصص الانبیاء میں مذکور ہے۔ اور ایک تفسیر میں یوں لکھا ہے کہ بخت نصر ایک بادشاہ کافر تھا، وہ قوم بنی اسرائیل پر غالب آیا اور اس نے شہر بیت المقدس کو خراب کر دیا اور تمام لوگوں کو قیدی بنا کر پکڑ لیا۔ اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف مبعوث فرمایا، اور وہ بغرض تبلیغ اس شہر بیت المقدس سے گزرے تو اس کو دیکھا تو اتنا خوبصورت شہر کہ جس کو اس نے بڑی طرح خراب و برباد کر دیا۔ کہا یہ کیوں کر آباد ہوگا؟ بس اتنا کہنا تھا کہ وہ فوراً ان کی روح اس جگہ قفص انصری سے پرواز کر گئی، اور پھر وہ 100 برس کے بعد زندہ کیے گئے، یہاں تک کہ ان کا کھانا اور پینا بھی ان کے پاس ہی رکھا ہوا تھا، اور وہ جوں کا تو ہی تھا، کچھ خراب نہ ہوا تھا، اور ان کی سواری کا گدھا مر کر اس کی ہڈیاں بھی ان کے قریب دلی تھیں۔ پھر ان کا گدھا بھی ان کے روبرو خدا کے حکم سے زندہ ہوا، اور اسی 100 برس میں بنی اسرائیل قید سے خلاص ہوئے، اور شہر بیت المقدس پھر آباد ہو گیا، اور انہوں نے زندہ ہو کر اس شہر کو آباد ہی دیکھا۔ یہ دیکھ کر فوراً سجدے میں گر پڑے اور توبہ استغفار کرتے رہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ترجمہ: پھر جب اس پر ظاہر ہوا تو بولے کہ میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور جو چاہتا ہے سو کرتا ہے، اس کے کام کو کوئی بھی روکنے والا نہیں، اور میں اس واقعہ کو اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ مزید اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل AH-TV کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سے آپ باخبر رہ سکیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اب اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔